بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو اس میں چل رہی تھی کہ پانی علم اجمالی تھا کہ یہ لیوان نجس ہو گیا ہے یا غصبی ہے، یا وہ لیوان نجس ہو گیا ہے یا غصبی ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو زمین پر انڈیل دیا گیا، خالی ایک بچ گیا ہے۔ اب جو خالی ایک بچ گیا علم اجمالی منحل ہو جائے گا، یا اسی سے ہمیں وضو کرنا پڑے گا، یا یہ چونکہ مطلق ہونا اور پاک ہونا معلوم نہیں ہے اور مباح ہونا معلوم نہیں ہے، اس لیے اس سے وضو نہیں کریں گے، تیمم کریں گے۔ آخری نظریہ چل رہا تھا تیمم والا، کہ تیمم کی جو لوگ بات کہتے کہ ایک لیوان ہونے کی وجہ سے اس سے وضو نہیں کریں گے، کیونکہ پتہ نہیں کہ وہ غصبی ہے یا نہیں ہے، یا جو ہے وہ پاک ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں، کہ اس سے وضو نہیں کریں گے بلکہ تیمم کریں گے۔ کوئی اگر کہے کہ ہم یہاں پر اصل برات جاری کریں، شک کے در نجاست میں اصل برات جاری کریں، شک کے در غصبیت میں اصل برات جاری کریں اور اسے وضو کر لیں، کیا رہے ہے؟ وہ گزر گیا۔ یہاں پر علم اجمالی خالی ایک میں نہیں ہے، وہ گر گیا اور جو نہیں گرا ہے، دونوں کے درمیان علم اجمالی باقی ہے، ابھی بھی وہ علم اجمالی منحل نہیں ہوا ان لوگوں کے نزدیک جو تیمم کا قائل ہے۔ آئیے اب ان کی دلیل کو ملاحظہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تیمم کے قائل ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ایک برتن کو الٹ دیا جائے اور دوسرا برتن خالی جو موجود ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے، چونکہ علم اجمالی کا اثر باقی ہے، اس لیے اس میں وضو یا غسل انجام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ واقع علم اجمالی سے جب تک علم اجمالی باقی ہے تب تک واقع جدا نہیں ہوا کرتا ہے، اور دو برتن میں سے کسی ایک کے گرا دینے کے نتیجے میں وہ علم اجمالی مرتفع اور زائل نہیں ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ علم بحدوث نجاست، کہ نجاست ان دو برتن کے درمیان موجود تھی، وہ ایک برتن کے گرا دینے کے باوجود بھی وہ حدوث نجاست کا علم اب بھی موجود ہے۔ اگرچہ کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو برتن موجود ہے اس میں علم فعلی بنجاست نہیں ہے، لیکن احتمال موجود ہے کہ نجس جو پانی گرا دیا گیا ہے
وہی پانی نجس ہو، لیکن وہ پانی نجس ہونا اس کا احتمال جو گرا دیا گیا ہے وہ منافات نہیں رکھتا ہے کہ علم اجمالی بنجاست باقی ہو، اس لیے کہ اصالت الطہارت احد العنائین میں جاری رکھنا منافات رکھتا ہے اس بات کے ساتھ کہ اصالت الطہارت دوسرے والے برتن میں بھی تو جاری ہے، اس لیے اصالت الطہارت اس برتن میں جاری کریں تو یہ کہتی ہے اصل طہارت کہ وہ والا نجس ہے، اور اس میں جو اصل طہارت جاری کریں تو وہ اصل طہارت اس برتن کو کہتی ہے کہ یہ برتن نجس ہے، دونوں میں تعارض پیدا ہوتا ہے، اذا تعارض تساقط رد الی الاصل، اصل طہارت اصل براءت جاری نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے علم اجمالی اب بھی باقی ہے۔ جب علم اجمالی باقی ہے تو علم اجمالی کے بقا کے ساتھ ہم کیسے جو اس برتن سے جو باقی رہ گیا ہے اس سے وضو کریں، اگرچہ کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ آخری برتن جس سے تیمم کر کے نماز پڑھیں گے اس میں ہم نے اس نظریے کو نفی کیا تھا، لیکن ہم نے یہ کہا کہ تیمم والے نظریے کی دلیل پیش کر رہے، اس کا مطلب ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں، لیکن بہرحال اس کی ایک دلیل بنتی ہے، اس نظریے کو بعید نہیں مانا گیا ہے، وہ یہ کہ علم اجمالی اپنے متعلق میں منجز اس وقت تک رہتا ہے کہ جب تک ہم ان کے دونوں عناوین کو مد نظر رکھیں، وجوب وضو مترتب اس شخص پر کہ جو واجد ماء ہو، اور وجوب تیمم مترتب اس شخص پر کہ جو فاقد ماء ہو، اور یہ تفصیل خود قرآن کی آیت میں پیش کی گئی ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الی آخر، یعنی اگر تم نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، آخر تک وضو کی کیفیت بتائی، یہ واجد ماء کے لیے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ دوسری صورت بتائی کہ مریض ہیں، سفر میں ہیں، یا وہ عورتوں کے پاس گئے ہیں اور پانی نہیں مل رہا ہے تو آپ پاک زمین سے تیمم کریں۔ اب جو بات کہی گئی وہ فاقد ماء کے لیے تیمم کی بات کی گئی، اور فقدان سے مراد پانی کا حقیقت میں مفقود ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان پانی کے استعمال کرنے کے قابل نہ ہو، اگرچہ کہ پانی اس کے پاس موجود ہے لیکن قابل نہیں ہے، مریض ہونے کی وجہ سے یا مثلا سفر کی وجہ سے کہ اس تک دستیاب نہیں ہے۔
کہتے ہیں پانی کا موجود ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ پانی کو استعمال کرنے کے وسائل اور ذرائع بھی موجود ہونا چاہیے۔ اگرچہ کہ قرآن نے تعبیر کے فلم تجدو ماءً، پانی تمہیں نہ ملے، لیکن اس سے مراد یہاں پر فقدان ماء نہیں ہے، بلکہ عدم تمکن استعمال ماء ہے۔ اگرچہ کہ پانی انسان کے پاس موجود ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ہمارے پاس دو قرینے موجود ہیں کہ یہاں پر استعمال ماء انسان کے لیے ممکن نہ رہے۔ قرینہ داخلیہ یہ ہے کہ خود قرآن کی آیت نے کہا اگر آپ مریض ہیں یا سفر میں ہیں یا جنوب ہیں اور آپ مریض ہونے کی وجہ سے پانی کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو خود قرینہ ہے کہ پانی موجود ہے لیکن بیماری کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتے۔ قرآن کی آیت مرضی، آیت کے اندر جو ہے خود مریض کا تذکرہ ہے، وہ غالب اوقات جو ہے وہ مریض پانی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ بس غالب پانی موجود ہوتا ہے لیکن مریض اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جو ہے اس کے استعمال کے لیے ضرر موجود ہے، نہیں کہ پانی حقیقت میں موجود نہیں مریض کے پاس۔ اور پھر جو ہے یہاں پر آئے قرآنی میں خالی مسافر کے ذکر پر اکتفا نہیں کیا ہے، مریض کو بھی ذکر کیا ہے، بس اس لیے عدم وجدان ماء کو حمل کریں گے مجاز پر، یعنی آدمی پانی کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، یا مسافر ہے کہ جس کو کہیں جنگلات میں یا صحراؤں میں پانی نہیں ملتا ہے، اس کو بھی مسافر کا لفظ شامل کر رہا ہے کہ پانی مسافر کو کہیں مل نہیں رہا ہے۔ دونوں چیزیں آ گئیں، پانی ہو استعمال نہ کر سکے یا پانی ہے ہی نہیں، مسافر کو نہیں مل رہا ہے تو پانی کو استعمال نہ کر سکے۔ بس اس بنیاد پر یہاں پر قرینہ موجود ہے، قرینہ داخلیہ مرضی کا لفظ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پانی کا وجود معیار نہیں ہے، پانی استعمال نہ کر سکتا معیار ہے۔ دوسرا قرینہ خارجیہ بھی موجود ہے ہمارے پاس، وہ اخبار ہیں جو وارد ہوئی کہ انسان پر تیمم واجب ہو جاتا ہے جب وہ پانی کے استعمال کرنے سے عاجز آ جائے، مرض کی وجہ سے یا ضرر کی وجہ سے یا کوئی اور سبب کی وجہ سے انسان پانی کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، حالانکہ پانی موجود ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ بس یہاں پر فقدان ماء سے، فقدان حقیقی نہیں بلکہ استعمال ماء سے انسان قدرت نہ رکھتا ہو۔ اس لیے کہ واضح ہے کہ جب پانی منحصر ہے غیر کے پانی میں اور مالک اجازت دے گا تصرفات میں پانی کے، چاہے غسل بدن کے لیے ہو، لیکن کبھی کبھی وہ منع بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کا اپنا پانی ہے، غسل وضو میں وہ اجازت نہ دے تو انسان پر تیمم معین ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پانی کے موجود ہونے کے باوجود استعمال نہیں کر سکتا ہے، اور استعمال اس لیے نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کا مالک اجازت نہیں دے رہا ہے۔ تو آیا مکلف ایسے مسئلے میں شک کرتا ہے کہ آیا میرا حدث برطرف ہوگا، میں اس پانی سے وضو کروں، یقیناً جو ہے اس کا حدث برطرف نہیں ہوگا، لیکن جب یہ پانی جو ہمارے پاس موجود ہے، ایک کو گرانے کے بعد ایک پانی موجود ہے، شک کرتا ہے کہ آیا اس سے وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آیا غصبی تو نہیں ہے، آیا نجس تو نہیں ہے، اس کے اندر شک کرتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ غصبی ہو سکتا ہے یہ نجس ہو۔ ایسی صورت میں ہم
استصحاب حدث سے یہ شخص رہے گا، کیونکہ اپنے مقام پر بیان ہو چکا ہے کہ استصحاب جاری ہوگا امور مستقبلہ میں، اور استصحاب کا تقاضا یہ کہ وضو اپنی حالت پر باقی ہے، وضو باقی ہے نا، اس نے گویا کہ وضو کیا ہی نہیں ہے، اور شارع یہ دیکھتا ہے کہ مکلف فاقد ماء ہے، اس حیثیت سے کہ واجد ہے لیکن تمکن از استعمال ماء نہیں ہے، کیونکہ اگر استعمال کرے تو بھی پتہ نہیں کہ اس کا وضو صحیح ہوا یا نہیں، اس لیے اس کا وضو اور غسل باطل مانا جائے گا۔ اور شارع نے چونکہ بقاء حدث کا حکم لگایا ہے، اس لیے ظاہر یہ ہے کہ یہ فاقد ماء مانا جائے گا، اور اس کا وظیفہ تیمم ہو جایا کرتا ہے۔ پس چاہے پانی ایک برتن میں باقی ہو اور اس سے وضو کیا ہو یا وضو نہ کیا ہو، یہ استصحاب بقاء حدث یہ سبب بنتا ہے کہ اس کا وضو صحیح نہیں مانا جائے گا، اور یہ استصحاب اس استصحاب سے ٹکراتا بھی نہیں ہے کہ جس استصحاب میں کہا گیا استصحاب بقاء مطلق، استصحاب بقاء عدم نجاست، استصحاب بقاء عدم غصبیت، اس لیے کہ یہاں پر حدث یقیناً اس پانی کے اندر نجاست یا اس پانی کے اندر یقیناً جو ہے وہ غصبیت وجود میں آ چکی ہے، اس لیے تکلیف منجز ہو جانے کی سے اگرچہ کہ مکلف بہی روشن نہیں ہے، اس لحاظ سے یہ پہلے والے استصحاب کو ختم کر دیتا ہے اور استصحاب بقاء حدث جاری رہتا ہے۔ پس جب تک کہ مکلف کے لیے واجد ماء ثابت نہ ہو جائے، اور جب تک کہ انسان کے لیے ثابت نہ ہو جائے کہ پانی جو باقی رہ گیا مطلق ہو، مباح ہو، عدم غصب ہے، تب تک اس پانی سے وضو سے حدث برطرف نہیں ہوگا۔ نتیجتاً اس کا وظیفہ تیمم کرنا ہے، تو عدم تمکن ماء کی وجہ سے جو رفع حدث کو برطرف نہیں کر سکا، جب شارع نے حدث کے بقاء کا حکم لگایا اور وضو نہیں ہوا ہے اس پانی سے جو باقی رہ گیا ہے، تو خود بخود اس کے لیے تیمم کا وظیفہ آ جائے گا۔ خلاصہ مطلب یہ کہ پانی مطلق ہونا بھی ثابت نہیں، پانی عدم غصبی و مباح ہونا بھی ثابت نہیں، پانی پاک ہونا بھی ثابت نہیں۔ جب ثابت نہیں ہے اس کی بنیاد پر ہمارے لیے رفع حدث ہوا ہے یعنی استصحاب عدم حدث، عدم رفع حدث، پس اس بنیاد پر حدث باقی ہے، اور اس کی بنیاد پر چونکہ اس پانی سے وضو غسل نہیں ہو سکتا تو تیمم کا وظیفہ انسان پر آ جایا کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ جو تیمم کے قائل ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔